بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 نومبر علامہ اقبال کی یوم پیدائش ہے۔ آج ہم اقبال کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت، کتنا جامع اور کتنا بہترین ورثہ چھوڑا ہے۔ تھوڑا سا علامہ اقبال کو ہم آج اس نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، حکیم الامت، دانائے راز، مرد خود بین، خود آگاہ، مفکر ملت علامہ محمد اقبال اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات مسلمان عالم کو بالعموم اور مسلمان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگانے کا کام کیا ہے۔ آپ 9 نومبر 1877 یعنی 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدارس میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد مری کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہیں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا اور اس کے بعد بی اے اور ایم اے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ جب آپ سیالکوٹ میں تھے تو آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور اسلامی ذوق و شوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنولڈ جیسی شخصیت سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے انہوں نے خوب سیکھا، جنہوں نے اقبال میں اور پروفیسر آرنولڈ نے اقبال میں تجسس و تحقیق یعنی ریسرچ کی صفت کوالٹی کو اجاگر کیا۔ علامہ اقبال وہاں سے فارغ ہو کر آپ پہلے نیشنل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون یعنی لاء کی اعلیٰ ڈگری کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی، اور فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی لڈوگ میکسملن یونیورسٹی آف میونک سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اور جرمنی میں ان کی جرمنی زبان کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، جب وہ زبان سیکھ رہے تھے تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ جرمنی زبان میں کچھ ایرر ہے، تو انہوں نے اس کو صحیح کیا اور جرمن لوگوں نے ان کی اس کاوش کو خوب سراہا، خوب اس کو پسند کیا اور ان کے نام کی سڑک رکھی ہے۔ وہ سڑک وہاں پر ہے جہاں پہ کالجز اور یونیورسٹی ہیں، اور ہم جو ہے اپنے عظیم شخصیت سے محروم ہیں، ان سے غافل ہیں۔ 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے فاضل شفیق استاد پروفیسر آرنولڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلینڈ کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنولڈ نے آپ کو کنونس کیا، آپ کو قائل کیا، اور پھر آپ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ پروفیسر آرنولڈ کے انتقال پر آپ کا بیان ہے کہ آج اقبال اپنے عظیم دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گیا۔ آپ کی شاعری بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنلی پاپولر ہونے لگی، شہرت یافتہ ہونے لگی۔ آپ کو ترجمان حقیقت، شاعر مشرق، حکیم الامت کا خطاب سے نوازا گیا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب عطا کیا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال اسلامیان برصغیر کہ وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف فکری رہنمائی کی بلکہ تمام عالم اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ آئیے ان کو جانتے ہیں، یہ خود اپنے بارے میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک جگہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل اس آئینے کے مانند ہو جس کو زنگ لگ گیا ہو، جس میں حقائق منکشف نہ ہو، نہ حقائق کونیہ، نہ آفاقی حقائق اور نہ روحانی، تو اگر میرے پیغام میں، میرے حروف میں، میری شاعری میں، میرے کلام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہو تو میرے فکر کی پردے کی دھجیاں تو بکھیر دے۔
پھر میں تو ایک کانٹے کی مانند ہوں جو سڑک پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بد دعا جو اپنے لیے کی، جو کہ مشروط ہے یعنی کنڈیشنل ہے، یعنی اگر قرآن کے پیغام کے علاوہ کچھ میری شاعری میں ہے تو قیامت کے دن رسوا و خوار کریے گا، ذلیل کرے گا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کریے گا۔ دیکھیے کس طرح سے اور کس قدر ان کو اپنی محنت پر، اپنے کام پر بھروسہ تھا، کیونکہ انہوں نے دل سے جو اخذ کے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ انسپائرڈ کس سے، ان کی جو شاعری تھی، ان کا جو کلام تھا، جو ان کی فکر تھی، وہ صرف اور صرف قرآن سے تھی۔ آخر وقت میں تو یہاں تک کیا تھا کہ انہوں نے ساری کتابیں اپنی دے دی تھیں، اور جب بھی کوئی انہیں مسئلہ ہوتا وہ کتاب قرآن کھول کر بیٹھتے، اور انہیں اس وقت کے لیے جو بھی چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ ان کو میسر کرا دیتا تھا۔ وہ اس قدر انسپائرڈ بائی قرآن تھی، اس لیے وہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ مجھے محروم رکھیے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نہ کر سکوں۔ اچھا، وہ ان کی جو شاعری ہے آپ دیکھیں گے بالکل تر و تازہ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کے حالات کی ترجمانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ زندہ جاوید جو معجزہ ہے قرآن، اس سے اخذ کی گئی، اس سے لی گئی ہے۔ ان کے اشعار میں جو پیغام ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نے آج کا وقت دیکھا ہے اور پھر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اور ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمیں راستہ سجھا رہا ہے۔ ایک شاعر ہیں بگرامی جالندھری، جو فارسی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حقائق بین ہیں، جن کے سامنے صرف ظاہر نہیں باطن بھی عیاں ہے، اور جو حکمت کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان کی نگاہ میں اقبال کا پیغام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ اسے پیغمبر کہہ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کے پیغام کو اس قدر عام کیا ہے اپنی زبان اور اپنی شاعری میں، یہ محبت اور عشق اللہ سے، اس کے پیغام سے۔ اب دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن جو میرے کام کو، میرے مشن کو لے کے اٹھے گا وہ نبیوں والا کام کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اقبال کی اپنی کوئی مرضی، اپنی پسند، اپنی فکر یہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے قرآن سے، جو کتاب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ایک مومن سے، اس کو انہوں نے سمجھا بہت خوبصورت طریقے سے اور اپنے کلام میں لے کر آئے، اور اس لیے وہ ان کے شاعری میں صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ اب دیکھیے وہ کیسے کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ جب وہ کہتے ہیں نا میرا دل اس آئینے کے مانند ہو جس میں زنگ لگ گیا ہو، جس میں کوئی حقائق نہ نظر آتے ہوں، تو وہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینہ ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے اللہ کی راہ کے لیے، جس قدر خستہ ہوگا، جس قدر چور چور ہوگا، اس قدر ہی محبوب ہوگا نگاہ آئینہ ساز کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس صدی کا سب سے بڑا ترجمان القرآن ڈاکٹر علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال سے بہت لوگ متاثر ہوئے، لیکن ان میں سے سب سے بڑا نام مولانا مودودی رحم اللہ ہے۔ مولانا مودودی نے جب اپنی ایک کالم لکھا، اس کالم کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے پڑھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے زیر سایہ میں ان کی تربیت فرمائی۔ تو مولانا مودودی رحم اللہ کا جو بھی کام ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو سوچ ہے، جو ریولوشنری سوچ ہے، جو تحریکی سوچ ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ اقبال کو جاتا ہے۔ اور مولانا مودودی سے بہت زیادہ متاثر تھے ڈاکٹر اسرار احمد، اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ میرے بچپن میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر میرے ذہن سے چپک گیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ یہ چیز بولتی ان کے ایسا ذہن میں چپک گیا کہ وہ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا پروفیشن جو ڈاکٹر ہو کے میڈیکل میں انہوں نے ڈگری لی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کریئر بنایا قرآن میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا ترجمان القرآن ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ اور میرے اپنے قرآن کے مطالعے پر جہاں تفاسیر سے وہ پیغام آشکار نہیں ہوتے، اقبال کے کلام سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خاص کر اقبال کی جو مجلس شورا ہے، وہ آج کے کرنٹ سچویشن میں جو جیو پولیٹیکل ہے اور جو اکنامیکل کنڈیشن ہے، یہ ساری چیزوں میں ان کی ابلیس کی مجلس شورا نے تو بڑا ہی بہترین آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خاص کر وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ جو لاجواب پھر سننے لائق ہے وہ۔ تو اس طرح سے جب کبھی کوئی تفسیر سے نہیں پتہ چلتی ہے تو علامہ اقبال کے
جو اشعار ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اس معنی کو سمجھا دیتے ہیں. جس طرح سے قرآن کی آیتیں چھوٹے چھوٹے الفاظ کا مجموعہ ہے مگر معنی اور حکمت کے اعتبار سے پہاڑ سے زیادہ بڑی اور وزنی ہوتی ہیں، اسی طرح اقبال کے کلام کو جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ، قرآن یعنی آپ نے اپنے اس سے پڑھا ہو، آپ کو چاہیے کہ عربی زبان سمجھیں، آپ ٹرانسلیٹ خود کر سکیں، لیکن ترجمہ کئی بار پڑھا ہو کہ آپ کو ایک فلوئنسی ہو، آپ جیسے تیزی سے پڑھ سکتے ہوں. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا جو ہے آپ نے گہرائی سے پڑھا ہو، سیرت کا مطالعہ کیا ہو، انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ آپ کو پتہ ہو، جغرافی کا پتہ ہو، تب آپ اقبال کو سمجھ پائیں گے. دیکھیے اقبال کہتے ہیں کہ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. تو عمل سے آپ کو کیا ہے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام دین الفطرت ہے. پھر وہ ایک جگہ عمل کے لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ جو خاکی ہے یعنی نوری فرشتے ہیں، اور ناری جو ہے وہ شیطان ہے، جن ہے، اور وہ خاکی ہم ہیں، انسان ہیں. تو وہ یہ خاکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے، اور وہ صرف اور صرف کیا کر سکتا ہے، اپنے عمل سے ہی اس کو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ شر جو ہے، جو فتنہ ہے، جو شر ہے، وہ الحاد ہے، یعنی ایتھزم ہے، سیکولرزم ہے. اور اس کی مائتھولوجی یعنی جو اس کے افسانے اس کے گھڑے گئے ہیں وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں. یعنی اتنی وہ اچھی چیز ہے، اتنی بہترین ہے کہ اس کو لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن وہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں. الحاد یا ایتھزم اس کو کہتے ہیں، سیکولرزم اس کو کہتے ہیں، لا دینیت کو، یعنی جو دین سے دور ہو تبھی. وہ حقیقت سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے اپنے وجود سے ہمیں دور کر دیتی ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ زیادہ اس سے متاثر ہے. معاشرہ ایسے کنفیوژن کا شکار ہے، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ مذہب دین اس کا پرائیویٹ افیئر ہے. ہر پڑھا لکھا مسلمان الحاد اور سیکولرزم سے زیادہ متاثر ہے. ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں وہ صرف وہی دے رہے ہیں، یعنی صرف انگلش تعلیم دے رہے ہیں یا پھر انگریزی تعلیم دے رہے ہیں، مغربی تہذیب کے اثرات ان کے اوپر لادے جا رہے ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ اس تعلیم کا ان پر کیا اثر ہوگا جب کہ ان کے پاس اپنی دینی تعلیم یعنی عربی تعلیم بھی نہ ہو، تو یہ ان کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کریں گے. اب آپ اقبال کو ہی دیکھیے، وہ کیسے تھے. وہ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی عربی، اردو، فارسی انہوں نے سیکھی تھی. اس کے بعد مین سٹریم سے انہوں نے میٹرک پاس کیا تھا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، لا کی ڈگری حاصل کی، یورپ گئے. تو اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے تعلیم نہ لیں اور بڑی بڑی ڈگریاں نہ لیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف وہی اگر لیں گے تو آپ انہی کے ہو کے رہ جائیں گے. تو وہ کبھی متاثر نہیں ہوئے تھے، اور سیکولرزم کو، ایتھیزم کو انہوں نے اتنا اچھا پہچان لیا. دیکھیے یہ ایک ایتھیزم میں کیا سکھایا جاتا ہے، الحاد کی کیا بنیاد ہے، اسکول میں بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، ڈاروین تھیوری کہ پہلے انسان بندر تھا. اور وہ اقبال کہتے ہیں خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. خرد کہتے ہیں عقل کو، کہ عقل مندوں یعنی خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. یعنی مجھے تو یہ فکر حاصل ہوتی کہ میری انتہا کیا ہوگی، مرنے کے بعد میں کہاں پہنچوں گا. تو سبحان اللہ، دیکھیے اس دنیا کو بھی اور کل جو حساب دینا اس کو بھی انہوں نے 2 لائن میں کیسے ایک ساتھ لیا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو عمل سے اتنا ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے سے پہلے خود تم سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. دیکھیے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے. ہم جو اسے عام زبان میں لائف سٹائل کہتے ہیں، وہ اپنے خاندانی اور معاشراتی نظام میں بہت بڑا ناقابل بھرپائی نقصان وہ کر بیٹھے ہیں. ان کے اپنے سماج میں ان کے وہاں پر ہر 20-25 سال بعد ایک نیا قانون وہ بناتے ہیں جس سے سماج اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے.
کبھی ان کے وہاں تو خواتین کے حقوق تھے نہیں. اسلام نے جو 1400 سال پہلے دیے، پچھلے 100 سال پہلے انہوں نے فیمنزم کے نام پہ جو خواتین کے حقوق دیے ہیں، تو وہ عورتوں کے حقوق، ٹرانسجنڈر کے حقوق، یہ ساری وہ باتیں خود اپنے ملک میں لائے ہیں اور اب مسلم دنیا میں بذریعہ UN سے لاگو کروا رہے ہیں. مغرب میں خاندان، گھر، فیملی، اب یہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. وہاں پر بچہ 15 سال کے ہوتے نہیں ہیں کہ والدین اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں، اور ماں باپ بوڑھے نہیں ہوتے ہیں کہ بچے انہیں اولڈ ایج میں ڈال دیتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو اس تہذیب کو انہوں نے 100 سال پہلے بھانپ لیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ دیکھیے، ایک اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں کتنی اموات ہوتی ہیں اسکولوں میں، کہ جب کوئی بچے کا یا کوئی ٹیچر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اپنی کوئی گن لے آتا ہے، کوئی کلاشنکوف لے آتا ہے اور وہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر کے کئی لوگوں کو مار دیتا ہے. اتنی اموات تو ڈیولپڈ کنٹری میں کبھی ٹیررزم سے نہیں ہوتی ہے. جو انڈیولپڈ کنٹری جیسے افریقہ ہے جہاں بھوک ہے، وہاں پہ ایشین کنٹریز میں ٹیررزم سے نہیں ہوتی جتنا یہاں پہ یہ بچے اپنے استاد کو یا استاد بچوں کو مارتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھیے کہ آج کل ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی سے، آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے، اس سے، میڈیا سے کس قدر متاثر ہے. جو میڈیا کہہ دے بس ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں. جو یہ ہمیں سائنس والے سائنٹسٹ کہہ دے ہم اسی کو مان لیتے ہیں. حالانکہ سائنس نے کتنی بار یو ٹرن لیا ہے، کتنی بار وہ اس بات کو، اپنی ہی بات کو رد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. لیکن تھرو میڈیا ہم اسی بات کو ایک آسمانی صحیفے کی طرح سے لیتے ہیں. اسی کو اقبال نے کہا ہے، کافر کی پہچان آفاق میں گم، مومن کی پہچان گم اس میں آفاق. یعنی ہر مومن، وہ چاہے وہ صحرا کا ہو یا سائبیریا کا ہو یا کہیں بھی ہو، ہر مومن کے اندر ایک آفاق گم، ایک یونیورس اس کے اندر ہے. وہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے اور اس کو مانتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اپنی میں کو نیچے رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کافر کی پہچان آفاق میں گم. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو کہی ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ کائنات، آفاق کائنات کو کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، پوری یونیورس تمہارے لیے کریٹ کی، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اس کی نیلم پری کو ہی ہم نجات دہندہ سمجھتے ہیں. ہر مسئلے کا حل وہی ہے. اقبال فرماتے ہیں اس جمہوریت کے بارے میں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جو بندوں کو گنا کرتی ہے، تولا نہیں کرتی. اس دو الفاظ کو غور سے سنیے، جو گنا کرتی ہے اور تولا نہیں کرتی. تو کیا گننا؟ یعنی ایک جاہل، شرابی، زانی، خونی، یہ ان کا ووٹ، اور ایک نیک، پرہیزگار، نرم دل، لوگوں کا خیال کرنے والا، انسانوں کا خیر خواہ، چھوا چھوت کو نہ ماننے والا، دونوں ووٹ برابر ہو جائیں گے؟ اگر برابر ہو جائیں تو آج دیکھ لیجئے وہی ہو گیا ہے. جو پیر کی خاک ہو وہ اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جو بندوں کو گنا کرتی ہے، تولا نہیں کرتی. اور ہم جو ہے جہاں سے بھی جو بھی چیز ملے وہ ہم اس کو لیتے چلے جاتے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر ویکیوم آ چکا ہے، خلا ہے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں. تو لوٹیے اپنے اسلاف کی طرف. اسی طرح سے وہ ایک اور جو شر تھا اس وقت وطنیت کا، نیشنلزم کا، آج سروے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نیا انسانیت کے خلاف کام کرنے والا جو معاشرے میں جو نئی وبا آ رہی ہے، وبا کے طور سے، وہ ہے نیشنلزم. یہ اس قدر زیادہ اس کے بارے میں ہو رہی ہے باتیں کہ ہر آدمی کو اب یہ اپنے نیشنلٹی کو، اپنے نیشنلزم کو، کہ میں بہت بڑا وطن پرست ہوں، اس کو بار بار اس کو گواہی دینی پڑے گی. اور اس کو اقبال نے 100 سال پہلے ہی بھانپ لیا تھا. جب خلافت کو توڑا گیا اور خانے خانے میں مسلمان ان کو بانٹا گیا تو انہوں نے اس کو تبھی دیکھ لیا تھا. اور اس وقت کا جو ہماری مولانا تھے یا عالم دین تھے، انہوں نے کافی مایوس کیا. انہوں نے اس وقت اس کو نہیں محسوس کیا، دیکھا، لیکن صرف دیکھا تو علامہ محمد اقبال نے. دیکھیے وہ وطن بحیثیت ایک سیاسی نظریے سے وہ کیا فرماتے ہیں. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये बुत के तराशीदा तहजीब बिन नवी है, गारत गर का शाना दीन नबवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। यानी हमें बताया जा रहा है कि जो बुत है, ये जो तराशा है, ये इसकी तहजीब जो नई है, इस गारतगर का जो निशाना है वो क्या है, दीन नबवी है। और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। यानी अगर हमें मजबूत होना है तो किससे हम कवी होंगे, तौहीद से। इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। यानी हमें तो ये होना चाहिए कि हम, अल्लाह ताला कहता है कि मुसलमानों के लिए इस्लाम के सारी बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, पूरी ज़मीन पाक है, आप हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं, और जहाँ जहाँ मुसलमान का वो है तो वो तेरा देश है। मगर तू क्या है, तू मुस्तफवी है, तेरा खाना पीना मरना जीना उठना बैठना सब क्या है, दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। आगे वो फरमाते हैं, नज़ारा देरीना ज़माना को दिखा दे ए मुस्तफवी, खाक में इस बुत को मिला दे। अब आप सोचिए कि उस वक्त 100 साल पहले जो इन्होंने तसव्वुर दिया था, आज आप देखें, आप यूएई और सऊदी की लड़ाई हो रही है, सऊदी की यमन से लड़ाई हो रही है, ये वतनियत, ये वतन परस्ती, ये सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क। और जबकि अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, काबा एक है, तो फिर किस खाने खाने में क्यों बटे हों? तो ये इकबाल जो है उनका, इसीलिए उनको हकीमुल उम्मत, हकीम उसको कहते हैं ना कि जो उसे पता हो कि बीमारी क्या लगी हुई, उस बीमारी का वो इलाज कर रहे हैं। और 100 साल पहले इकबाल ने ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान एशिया का दिल है, अगर ये सलामत है और पुरअमन है तो हर जगह सुकून रहेगा और सलामती रहेगी। 100 साल पहले कहा था। और यहाँ पे देखिए एक जगह वो कहते हैं, दुनिया को है फिर मौर्रका रूहो बदन पेश, इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा है, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और ये हमने देख लिया था जब पिछले साल तालिबान आए थे तो उन्होंने 50 मुल्कों को, 50 नेटो मुल्क के अलायंस को शिकस्त दी, सिर्फ किस पे, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। तो ये इतनी दूर अंदेशी का काम करते हैं और हम इस कदर गाफिल हैं। अच्छा, इकबाल ये भी कहते हैं कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए, मोमिन को कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं, हर लहजा मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अब आप सोचिए, गुफ्तार में तो मुसलमान नहायत झूठा, किरदार तो कोई है ही नहीं। फिर वो कहते हैं, कहारी वो गफ्फारी वो कुद्दूसी वो जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। यानी आप पढ़ने वाला जो है उसका इखलाक, उसका किरदार इस लेवल का हो कि वो मुजस्सम चलता फिरता कुरान हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। और फिर एक जगह वो कहते हैं कि किस तरह से मोमिन को लीडरशिप के लिए उभारते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी सबक फिर पढ़ सदाकत का, क्या हमारे अंदर सच्चाई है, सदाकत है? अदालत का यानी इंसाफ है। हम आपस में घर में किस कदर नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, तो बाहर क्या इंसाफ करेंगे? और शुजाअत का, ये काम जो इंसाफ करना, सच बोलना, सच्चे रहना, सद के साथ रहना, ये सब काम शुजाअत है, यानी बहादुर के साथ, बहादुर लोग करते हैं। तब लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लेकिन आजकल के जो मुल्ला हैं, जो आजकल के आलिम दीन हैं, उनको तो तौहीद को, नमाज को और वो चिल्ले को, वजीफे को कैसा नुमाइशी और कारोबार जब बना के रख छोड़ा है। वो कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। वो जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम। बरेलवी, शिया, हनफी, शाफई, ये सारे लगे हैं, सलफी, इसका अहले हदीस सब लगे पड़े हैं कि वो काफिर, वो काफिर।
اور کہتے ہیں علامہ فرماتے ہیں قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں، یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو یہ جو خانے خانے میں ہمیں بانٹا ہوا نا کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ بیچارے صرف کیا کر سکتے ہیں، یہی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیچارے کیا جانے کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو یہ کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اچھا، اقبال کے معنی ہے بہرامندی، خوشحالی، جاہ و مرتبہ، دنیاوی اقتدار، خوش نصیبی، سازگاری، وقت و زمانہ، نیک بختی۔ محاورے کے طور سے اقبال بڑھنا یا بلند ہونا، آفتاب اقبال چمکنا، اقبال عروج پر ہونا۔ میں اپنی بات اقبال کے اسی اشعار سے ختم کروں گی کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، وہ رعب وہ دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں پر سوال کھو گیا، ڈوبے ہیں جوابوں میں پر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔